من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو کا عنوان، آج کے لیکچر کا عنوان ہم نے رکھا ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں. مطلب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں خالد ہوں، میں ظفر ہوں، میں عطا ہوں، میں فدا ہوں، لیکن ہمیں بھیجا کائے کے لیے گیا ہے دنیا میں، ہم آئے کائے کے لیے. کس سے پوچھیں گے، کون بتائے گا؟ دیکھیے جب ہم موبائل خریدتے ہیں نا تو اس موبائل کے ساتھ بھی ایک مینول ہوتا ہے نا، ایک بک، یوزر گائیڈ بک ہوتی ہے. ایک بڑی مشین لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے انسٹرکشن بک، ہدایت کی بک کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے. اسی طرح جب بڑی بڑی مشینیں کسی فیکٹری میں آتی ہیں تو صرف بک کے اوپر منحصر نہیں رہ جاتا، صرف خالی رائٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ایک آدمی بھی وہ بھیجتے ہیں ساتھ، ہے نا، جو انجینئر ہوتا ہے، جو اس کو مشین کو اریکشن کرتا ہے، لگاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، اس طرح اس کو چلانا ہے، اس طرح اس کو کھولنا ہے، اس طرح. میں نے ایک اے سی لیا تو اس کے لیے بھی وہ جو لگانے والا آیا تھا نا، اس نے مجھے بتایا، کتاب تو تھی ساتھ لیکن اس نے بتایا کہ ایسے بٹن دبائیں گے، ایسے کھولیں گے، اندر سے فلٹر نکلے گا، 100 گھنٹے چلے، اتنے دن چلے تو اس طرح سے اس کو صاف کر لیجیے گا، اس طرح سے. تو یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جب انسانی زندگی ارتقاء علم اور آگہی کی بلندیوں پر ہے تو یہ دو چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. چھوٹی چیزوں کے لیے بک رکھتے ہیں، ہے نا، چھوٹی سی گھڑی بھی ہو اچھی کیسی ہو کسی کی تو اس کے ساتھ بھی ایک بک ہوتی ہے کہ بھائی اس کو دیکھ کر آپ، یہ مینول ہے، اس کو دیکھ کر آپ، یہ یوزر گائیڈ بک ہے، یہ انسٹرکشن بک ہے، اس کو دیکھ کر آپ اپنی مشین کو آپریٹ کیجیے گا. ہوتا ہے نا ایسا، مشینوں کے ساتھ نکلتی ہیں نا چیزیں. تو یہ جو اتنی بڑی انسانی زندگی ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہم آئے کس لیے ہیں، ہمارے لیے کون سا راستہ بہترین ہے، کس طرح ہم چلیں کہ جو کامیابی تک. مشین کو اسی لیے یوزر گائیڈ بک دیتے ہیں نا کہ اس کو بہترین طریقے سے آپ چلا سکیں اور جو اس کی عمر ہے، جو اس کی جو حد ہے وہاں تک وہ پہنچ سکے. تو ہمارے لیے کوئی بک نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی نا. تو ایک بک ہے، اس کا نام کیا ہے، جو ہیومن بینگ گائیڈ بک ہے، انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور جو ساتھ آیا اس کو لے کر سمجھانے کے لیے، اس نے قرآن میں جتنے فارمولے تھے اسے اپنے اوپر اپلائی کیا، اس کو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم ان دونوں سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. اب قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کائے کے لیے پیدا کیا، ہم ہیں کیا. تو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تناسب سے پیدا کیا، خوبصورت ترین بنایا، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا دیا تو 4 فرشتوں کو جمع کیا، مشہور فرشتوں کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ میں نے انسان تشکیل دیا، انسان بنایا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ پاورفل ہے، یہ طاقتور ہے، اس کو اختیارات دیے ہیں، اس کو دنیا میں بھیجوں گا میں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں میں اس کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، پوشیدہ، کہ یہ ڈھونڈے، اس میں تجسس ہو. تم بتاؤ میں کہاں رکھوں. ایک فرشتے نے کہا کہ اس کو تحت الثری میں، زمین کی گہرائیوں میں رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، میں نے بنایا ہے، یہ زمین کی گہرائیوں تک پہنچ جائے گا. ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ایک دور ایسا آئے گا زمین کی گہرائیوں تک پہنچ جائے گا. ایک فرشتے نے کہا کہ اس کو فضاؤں میں چھپا دے، ہواؤں میں، یہ اڑ تو نہیں سکے گا نا، پر نہیں ہے اس کے. کہا نہیں، یہ فضا بھی تسخیر کر لے گا، ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں نا ہوائی جہاز کے ذریعے. ایک فرشتے نے کہا کہ پانی کے اندر چھپا دے، بولا یہ سمندروں کی تہہ کھنگال لے گا. ایک نے کہا سب سے بہترین یہ ہے کہ اتنی بلندی پر کر دے، آسمانوں میں اتنی بلندی پر کہ جہاں تک اس کا ذہن اور خیال نہیں پہنچ سکے. کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم میں نے اسے کتنا پاور دیا ہے، یہ سیارے کھنگالے گا، مریخ، چاند، زہرہ، یہ ان پر کمندے ڈالے گا، یہ ان کو ڈسکور کرے گا، وہاں سے بھی لے آئے گا. تو پھر اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے یہ 2 کام والی چیزیں کہاں رکھی جائیں، کہاں چھپائی جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو اس کے دل میں پوشیدہ کر دیتا ہوں، یہ باہر سب کچھ دیکھے گا، دل میں سب سے آخر میں دیکھے گا. تو وہ 2 چیزیں کیا تھی، ایک ایبلٹی تھی اور ایک ڈگنیٹی تھی. ایک صلاحیت تھی کہ اس کے اندر کیا صلاحیت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک اس کی عظمت کہ تو کتنا عظیم ہے، تو دیکھ، تجھے
رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تجھے اپنا قرب عطا فرمایا، تیرے اندر وجدان رکھا ہے، عقل رکھی ہے، عرفان رکھا ہے، اور ساتھ میں بیلنس کرنے کے لیے تجھے امتحان گاہ میں بھیجنے کے لیے جانوروں جیسی خواہشیں دے دی، بچے پیدا کرنے کی خواہش، مکان بنانے کی خواہش، کھانا رکھنے کی خواہش، اپنی جان بچانے کی خواہش، یہ بھی دے دی اور عقل بھی دے دی، خرد بھی دے دی، سمجھ بھی دے دیا، وجدان اور عرفان بھی دے دیا۔ اب دونوں کو مرکب بنا کے، کمپاؤنڈ بنا کے انسان کو بنا کے زمین پہ پیش کر دیا۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ یہ یہاں کیوں بھیجا ہمیں؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ایک مخصوص طریقے سے ہمیں تیار کیا ہے۔ اب ہمارا کاز آف کریشن کیا ہے؟ ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس لیے بھیجا ہم نے کہ ہم نے دو دنیایں بنائی، ایک یہ دنیا بنائی، ایک آخرت میں دنیا بنائی، اس کا نام جنت رکھا ہے اور اس کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم نے تمہیں یہاں بھیجا صرف اور صرف امتحان کے لیے۔ خدا کا کریشن پلان کیا ہے، تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا جگہ جگہ قرآن کے اندر، ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، کبھی بیوی سے، کبھی بچوں سے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مستقبل سے، کبھی پیسوں سے، ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن تم نے ہمارا دھیان رکھنا ہے۔ تمہارے اندر ہم نے محبت ڈالی ہے تمہاری بیوی کی، تمہارے اندر محبت ڈالی ہے بچوں کی، تمہارے اندر محبت ڈالی ہے تمہارے شوہر کی، تمہارے اندر محبت ڈالی ہے تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، یہ چیزوں کی، خوبصورتیوں کی، ساری کائنات کی محبت ڈالی، لیکن تم ہم سے سنو کہ سب سے زیادہ کامیاب شخص کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا بس وہ ایمان والا ہے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور اس کے لیے آخرت میں دل، کیسی بات ہے نا کہ ہماری 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، اس زندگی کو سدھارنے کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا، کتنی تگ و دو، کتنی بھاگ دوڑ، کتنی محنت، اور وہ زندگی جو حقیقی ہے، ان لمیٹڈ ہے، جو مرنے کے بعد ہے، سب کو پتا ہے نا، یقین رکھتے ہیں نا کہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ذرا سی کوئی بات بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ تو خدا کا کریشن پلان یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ ورلڈ بنائیے، خدا نے ایک بہترین جگہ بنائی، آدمی بہت سارے ہیں، ان سب کو یہاں بھیج دیا۔ اب ان آدمیوں میں سے جو خدا کے امتحان پر پورا اترتا ہے بس اس کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ رشتے ناتے، یہ بیوی بچے، یہ بہن بھائی، یہ ماں باپ صرف اس دنیا تک ہے۔ ہمیں کہے کے لیے بھیجا؟ ہمیں کہا کہ تمہارا امتحان ہے، اور دو بہت مشہور پرچے ہیں، ایک صبر کا، ایک شکر کا۔ جسے سب کچھ دے دیا وہ شکر ادا کرے، اور جسے نہیں دیا وہ صبر کرے۔ اگر وہ واویلا نہیں کرتا، شور شرابہ نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں لیتا، اسٹریس میں مبتلا نہیں ہوتا، اور خدا کی طرف دھیان رکھتا ہے تو وہ کامیاب گیا اس دنیا سے۔ یعنی ہم لوگ سوچیں نا، میں بھی بات کر رہا تھا، ہم لوگ سوچیں کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ صرف اور صرف ہم دن رات پیسہ کمانے میں لگے ہوئے، یہی آج کل، یہی ماس مینٹلٹی یہی ہو گئی ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ تنخواہ مل جائے، زیادہ سے زیادہ کاروبار بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لے، زیادہ سے زیادہ آسائشیں جمع کر لے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب انسان کو کہا کہ تو باہر مت دیکھ، تو اپنے اندر دیکھ۔ جب اندر دیکھے گا تو دو چیزیں اس کو ملتی ہیں، ایک صلاحیت اور ایک عظمت۔ جب آدمی کو اپنی عظمت کا پتہ رکھتا ہے نا، عظمت کہ میں کتنا عظیم ہوں، تو پھر وہ گھوڑے گدھے کی طرح کھاتا نہیں ہے، پھر وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں، کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا یار، میں کیا بن رہا ہوں۔ اب اس کی مثال میں عموماً میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک لینے والا ہے اور ایک دینے والا۔ آپ بتائیے مجھے، لینے والا بہتر ہے یا دینے والا بہتر ہے؟ دینے والا نا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ سے آپ کو مل جائے، حتیٰ کہ آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ دوسرے کی گاڑی کے سامنے سے گاڑی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، آپ قطار میں لگے، کیوں میں لگے، کوئی سامان لینا چاہتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، تو آپ دوسرے کو کراس کر کے آگے پہنچ کے کوشش کرتے ہیں کہ مجھے مل جائے گا فائدہ۔ اور آپ اپنی عظمت تو دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا بنایا ہے کہ آپ اپنی جیب سے کچھ خرچ کیے بغیر گاڑی تھوڑی سی روک کر کسی آدمی کو اپنے سے پہلے موقع دے کر دینے والے بن سکتے ہیں نا، بغیر کچھ خرچ کیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ کسی کو مسکراہٹ دے سکتے ہیں،
کسی کو تسکین دے سکتے ہیں ہاتھ ہلا کر، کسی کو شکریہ کہہ کر، لیکن آپ یہ سب نہیں کرتے اپنی زندگی. آپ نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں. دوسرا، عظمت کے حوالے سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اور انسانوں کو دونوں کو بہت ساری چیزوں میں مماثلت بخشی، لیکن جانوروں کو اللہ نے عقل اور عرفان نہیں دیا. ایک فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے پیشاب آتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے، چھوٹے بچے کو پوٹی آتی ہے وہ پوٹی کر دیتا ہے نا. تو آدمی ایسا کرتا ہے یا نہیں؟ آدمی نہیں کرتا، لیکن آدمی کرتا ہے، آدمی دماغ سے کرتا ہے یہ سب کام. کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ کے کسی ساتھی کے رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی، جو فوراً آیا آپ فوراً اگل دیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا. کسی نے آپ کا سامان اٹھا لیا، بس آپ غصہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک کیسے؟ آپ ایک لمحے کے لیے رکیں، بچے کی طرف جیسے بچہ پوٹی کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، آپ ایسا نہ کریں. جو خیال فوری طور پر آیا ہے نا اس کو روکیں اور سوچیں کہ اگر میں نے ایسا کیا، اس نے تو غلطی کر دی، اگر میں نے ایسا کیا تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی. روک سکتے ہیں نا اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں نا، کنٹرول کر لیتے ہیں، اصل میں آپ کو اپنی عظمت کا احساس ہو گیا ہوگا اور آپ اپنے اندر خود بخود ہی اندر سے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا رویہ دوسروں کے سامنے خود بخود ہی اس طرح ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں. اصل میں آپ کو پتا ہو نا آپ ہیں کون. آپ کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، آپ کہیں بھی کچرا پھینک دیتے ہیں، آپ کہیں بھی گندگی کرتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں تو نشانیاں چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنی عظمت کا احساس ہو جائے کہ آپ کون ہیں، آپ بخدا یہ چیزیں کبھی بھی نہیں کریں کہ اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے، انسان بنایا ہے، میں اپنی گندگی کی نشانیاں کیوں چھوڑوں. جو تھوکنے کی جگہ ہے وہ تھوکوں گا، جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ کچرا پھینکوں گا، جس آدمی سے جیسے ڈیلنگ کرنی ہے ویسے کروں گا. میں اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں.